بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ترجمۃ الباب ہے باب فی المسألۃ فی القبر وعذاب القبر، اعاذنا اللہ وإیاکم والسامعین کلہم۔ قبر میں سوال جواب اور عذاب قبر کے حق ہونے کے بیان میں پہلی روایت ہے سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا سئل فی القبر فشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ فذلك قول اللہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اس سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں جنہوں نے قول ثابت پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات پر ثابت قدم رکھتے ہیں جب ان سے قبر کا سوال کیا جاتا ہے، اور پکی بات سے مراد شہادتین ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قبر میں سوال جواب کیا جاتا ہے۔ لفظ قبر کو کوئی قید احترازی کے لیے نہ مانے کہ اگر کسی کو دفن کیا جائے تب ہی سوال ہوگا، نعوذ باللہ جلایا جائے، یا اثنائے سفر سمندر میں، جیسے حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اور بڑے بڑے قافلے جب اسٹیمروں میں گزرتے ہوں، یا اللہ نہ کرے کوئی حادثے کا شکار ہو اور اس کا ہوائی جہاز ٹوٹ کر ختم ہو جائے اور وہ ملے ہی نہیں، تو کیا قبر میں اگر دفن نہیں کیا جائے گا تو سوال جواب نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا مراد نہیں ہے۔ قبر کا لفظ یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے، قید اکثری اور واقعی ہے۔ دیکھو، یہود بھی دفناتے ہیں قبر میں، نصارہ بھی دفناتے ہیں قبر میں، مسلمان بھی دفناتے ہیں قبر میں، کرسچن بھی دفناتے ہیں، ہندوؤں کے بھی بہت سے لوگ دفناتے ہیں یا گاڑتے ہیں، جو بول لیجئے۔ تو قبر کا لفظ عادت کے اعتبار سے ہے، احتراز کے لیے نہیں ہے۔ یا تو پھر یہ کہہ دو کہ قبر سے مراد مقر ہے، جو مقر ہے وہ اس کی قبر ہے۔ تو اکثر کو چونکہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے لفظ قبر آیا، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد میت ہو اس کو قبر سے تعبیر کر دیا۔ مسئول عنہ اس حدیث شریف میں حذف کیا ہے کہ ان المسلم اذا سئل فی القبر عن ماذا یسأل، یہ سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ یسأل عن ربہ وعن دینہ وعن نبیہ۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے، کتاب و سنت کے دلائل اس پر شاہد ہیں۔ عذاب قبر کافرین کو بھی ہوگا اور بعض عصات مومنین کو ہوگا۔ بعض کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو قبر میں پہنچنے سے پہلے ہی معاف کر دیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اسی طرح قبر میں اللہ کے مطیع بندوں کو نعمتوں سے نوازا جائے گا جن کو اللہ ہی جانتا ہے۔ مصنف نے عذاب قبر کا مقابل یعنی تنعیم دونوں کو ذکر کیا، یہ اولا ہے بنسبت اس کے جو اکثر کتابوں میں صرف عذاب قبر کو ذکر کرنا پایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں تنعیم فی القبر کا تذکرہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ دونوں کو ہی ذکر کیا جائے۔ مطلب عقائد کی کتابوں میں تنعیم کا لفظ ہے،
مصنف سے مراد ہمارے امام ابو داود نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 3 لوگوں کو اللہ تعالی عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں، ایک مؤذن کو، ایک شہید کو، اور ایک اس شخص کو جو جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کرتا ہے۔ بہت اچھی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو بچا لیتا ہے عذاب قبر سے جو شہید ہو کر مرے۔ اسی طریقے سے جو مؤذن ہو احتساباً اس کو، اور اس طریقے سے میں نے جیسے ذکر کیا کہ شب جمعہ یا یوم الجمعہ میں جس کا انتقال ہو جائے۔ حدیث شریف میں عذاب قبر کے باب میں کئی ایک روایتیں آئی ہیں، جیسے کتاب الطہارت میں آپ نے مشکات میں پڑھا کہ حضور کا گزر 2 قبروں پر سے ہوا۔ حضور نے فرمایا تھا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، وہ پیشاب اور غیبت سے نہ بچنے کی بنیاد پر۔ اور ایک روایت میں آیا اتقوا البول فانہ اول ما یحاسب بہ، کہ طہارت میں کوتاہی سے بچو، سب سے پہلا سوال اسی کا ہوگا، حساب کتاب اسی کا لیا جائے گا۔ اس لیے کہ عدم طہارت اگر ہوگی تو نماز خطرے میں، وہ عبادتیں خطرے میں جن کا موقوف علیہ طہارت ہے، اس لیے اس کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ عذاب قبر اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں، اور معتزلہ میں سے اکثر متأخرین اس کا انکار کرتے ہیں۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس والی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے جس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس میں حیات پیدا کی جاتی ہے۔ اکثر اور جمہور علماء یہی فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں بغیر حیات کے عذاب دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علامہ ابن الحمام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اجزاء بدن کو متفرق بھی کر دیا جائے تو ان اجزاء میں حیات پیدا کر دی جاتی ہے جو ہمارے بصر سے ماورا ہے، اور اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کیا عذاب قبر آخرت میں تخفیف عذاب کا سبب بنے گا؟ تو اس کا جواب بعض لوگوں نے دیا ہے کہ جس کی سیئات زیادہ ہوں گی تو اس کے لیے تو نہیں بنے گا، اور جس کی حسنات زیادہ ہوں گی اس کے لیے بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نفس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محاسبہ یہ نفخے سے ہوگا، عذاب قبر سے نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات مروی ہے کہ سکرات یہ وہ آخری تکلیف ہے جو انسان کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ بعض علماء معرفت نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ارتکاب سیئہ کیا تو اس پر آنے والی مصیبت یہ دفع ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس پر آنے والی مصیبت یہ دفع کر دیتی ہے۔ اللہ کے عذاب میں سے کسی عذاب کو توبہ کرنے سے بھی معافی ملتی ہے، استغفار کرنے سے بھی معافی ملتی ہے۔ میں یہاں ایک بہت اچھی بات سناتا ہوں۔ علماء معرفت نے لکھا ہے کہ 11 اسباب ایسے ہیں جن سے سزا ٹلتی ہے گناہوں کی: توبہ، استغفار، ارتکاب حسنات، ان الحسنات یذہبن السیئات، ابتلاءات دنیاویہ، مصائب میں وقوع، اس سے بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ برزخ میں ضغطہ ہو، یعنی قبر میں اگر اس کو دبوچا جائے، اس سے بھی برزخ کا عذاب یہ بھی قیامت کے عذاب کو خفیف کر دیتا ہے بلکہ ٹالتا ہے۔
قبر میں مفتون ہو آدمی، سوال جواب کیا جائے اور اس پر اس کو تھوڑا سا عذاب دیا جائے، یا قیامت کے میدان میں اس کو ہولناکیوں سے گزارا جائے، یا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہ 11 وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر مرتکب سیئہ کی عقوبت مندفع ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں خوب یاد رکھی جائیں۔ بہرحال دلائل سمعیہ اور دلائل عقلیہ سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں نعمت بھی ملتی ہے، سوال بھی ہوتا ہے، بچوں سے بھی سوال ہوتا ہے برسبیل اتمام حجت، انبیاء علیہم السلام سے بھی تبلیغ و وعظ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور یہ امور ممکنات عقلیہ میں سے ہیں، خلاف عقل نہیں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی خبر دی ہے۔ اب آیات قرآنیہ، احادیث صحیحہ، یہ سب اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وغیرہ والی آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو پہلی روایت ابو الولید الطیالسی کے حوالے سے حضرت براء ابن عازب کی میں نے سنائی۔ دوسری روایت حدثنا محمد بن سلیمان الانباری کے حوالے سے چلتے ہوئے جا رہی ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک لمبی روایت ہے۔ میں اس کی پہلے آپ کو تشریح تھوڑی تھوڑی سناتا جاتا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل نخلا لبن النجار فسمع صوتا ففزع فقال من اصحاب هذه القبور قالوا یا رسول اللہ ناس ماتوا فی الجاہلیہ فقال، آگیا استدلال، تعوذوا باللہ من عذاب النار ومن فتنة الدجال۔ حضور ایک مرتبہ بنو نجار جو ایک قبیلے کا نام ہے، ان کے کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو کچھ گھبرا دینے والی آواز سنائی دی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ قبروں والے کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، زمانے جاہلیت میں بعض لوگ مرے تھے، یہ ان کی قبریں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اللہ کی، اور دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے دریافت فرمایا، یہ کیوں؟ یعنی اصحاب قبور کا سوال کرنے کے بعد آپ نے ہم سے تعوذ من عذاب القبر باللہ یہ کیوں فرمایا؟ آپ نے قبر میں سوال جواب وغیرہ کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اس سے کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اگر اس نے اللہ کی عبادت کر رکھی ہے تو اس کے دل میں جواب کا القاء کیا جاتا ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ قبر میں خود اس کو اس جواب کے لیے تیار کیا جاتا ہے من جانب اللہ، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل فیقول ھو عبد اللہ ورسولہ، تو کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں؟ مطلب حضور پاک علیہ السلام کو متصور کیا جاتا ہے یا آپ کو سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس سے مجالس اور محافل میں حضور کا ورود قیاس نہیں کیا جا سکتا، مستحضر فی الذہن کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے بلاغت میں پڑھا ہے کہ وقد ينزل البعید منزلۃ القریب لکونہ مستحضرا فی الفکر، تو اللہ تعالیٰ مستحضر فی الفکر کرتا ہے یا حجابات ہٹا دیتا ہے۔ میں نے جو کہہ دیا وہ احوط ہے کہ یہ عالم برزخ ہے، اس کو یا عالم حضور کو، دنیا کو عالم برزخ پر قیاس نہ کیا جائے۔
تو وہ من جانب اللہ جواب کے لیے موفق کیا جاتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر ان جوابات کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، دین کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جاتا ہے۔ پھر اس کو ایک جگہ کی طرف لے جایا جائے گا جہنم کی، اور کہا جائے گا کہ جہنم میں تیرا ٹھکانہ یہ تھا اگر تو ایمان نہ لاتا اور نافرمانی کرتا، لیکن اللہ نے تجھ پر رحم کیا، تجھ کو اس سے بچا لیا، اور اس کے بدلے میں جنت میں تجھ کو مأوا اور ملجا عنایت فرمایا۔ یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ مصیبت دیکھنے کے بعد جو راحت ملتی ہے اس سے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ دنیا میں آنے کے بعد مومن ہو یا کافر، اللہ نے دو ٹھکانے بنا رکھے ہیں کفار پر حجت قائم کرنے کے لیے، کہ ہم نے تو تمہارے ایمان لانے کی صورت میں تمہارے لیے جنت میں حصہ رکھا تھا، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ تو نے خود ہی ہمارا حصہ جنت میں نہیں رکھا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جنتیوں کو دو دو جنتیں دی جائیں گی، ایک تو وہ جو ان کے لیے طے شدہ ہے، اور ایک وہ جو کافر کو اگر وہ ایمان لے آتا ملتی تو یہ جنتی کو دی جاتی ہے بفضل الہی۔ تو اللہ نے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ اگر ایمان لائے گا تو جنت والے ٹھکانے میں، اور اگر ایمان نہ لایا تو جہنم والے ٹھکانے میں۔ اکرام اور انعام دیکھ کر کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، میں جلدی جنت میں میرے گھر میں جاؤں اور اپنے گھر والوں کو دنیا میں بھی جو ہیں ان کو خوشخبری سنا دوں۔ ایک تو یہ مراد، دوسری مراد مجھے جلدی چھوڑ دو تاکہ میں گھر جا کر آؤں اور اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنا دوں۔ تو اس سے کہا جائے گا تجھے اب دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا، تو سکون کے ساتھ یہیں ٹھہرا رہے۔ بعض ارباب معرفت نے لکھا کہ اللہ اس کی تمنا اس طرح پوری کریں گے کہ خواب کے ذریعے وہ اپنے گھر والوں کو، ضروری نہیں ہے یہ، بیچ میں جملہ معترضہ یاد رکھو، اس کو اس کے گھر والوں کو بتانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اختیار دیتا ہے کہ وہ خواب میں اپنے لیے جو کچھ بشارتیں ملی ہیں، جو کچھ انعامات ملے ہیں، اس کی خبر دے جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ آگے کافر کا حال مذکور ہے کہ اس کے پاس بھی قبر میں فرشتہ آتا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے پوچھتا ہے کہ تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے کچھ خبر نہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے لا دریت ولا تلیت، جی ہاں، لا دریت ولا تلیت، کہ نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو نے پیروی کی، نہ تو نے درا یدری کہتے ہیں محنت کر کے جاننے کو، اسی لیے تو فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وما تعلم نہیں فرمایا۔ بہت عجیب نکتہ ہے کہ محنت کرنے کے باوجود کوئی آدمی نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ تو یہاں ہے کہ تو نے جاننے کی کوشش نہیں کی، تحقیق بھی نہیں کی، اور نہ تو نے جاننے والوں کی پیروی کی، قرآن شریف نہیں پڑھا، حدیث نہیں جانی، نہ تو نے تحقیق کی نہ تقلید کی، جی ہاں، نہ تو نے جانا عقل سے، اور نہ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا لا تلیت، یعنی نہ تو نے عقل سے جانا، ولا تلیت، نہ قرآن سے پڑھا۔ ما کنت تقول فی هذا الرجل، میں اس کو پھر سے ذرا جاتے ہوئے سمجھا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، آپ کو رجل سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ وہ جو آیا ہے قرآن کریم میں کہ تم محمد کو ایسے مت پکارو کہ کدعاء بعضکم بعضا، لیکن یہ عالم برزخ ہے، بار بار یاد رکھو، آزمائش اور امتحان کے طور پر اس کو الرجل کہہ کر پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی تعظیمی لفظ اختیار کیا جائے تو پھر وہ سائل کے سوال ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، جس سے پھر امتحان کا مقصود ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے اور میت کے درمیان جو حجابات ہیں وہ ہٹائے جاتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ تو بڑی بشارت ہے مومن کے لیے، لیکن یہ کوئی حدیث سے جواب نہیں دے رہا ہوں، وہ صرف لفظ حاذا کی وجہ سے، جس کے باب میں نے بتایا
اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہرت کی بنیاد پر حاضر رجل کہہ دیا جاتا ہے، صورت مثالی حضور کی پیش کی جاتی ہے، مختلف باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ۔ کافر سے پوچھا جاتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا اس کے بعد کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے جو اور لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ اس لیے کہ شرک اور کفر اس کی بنیاد وجدنا علیہ آباءنا بھی تو ہے، دوسری بنیادوں میں سے ایک بنیاد۔ بخاری کی روایت میں لا ادری کا اضافہ بھی ہے کہ میں نہیں جانتا، میں تو جو لوگ کہتے تھے وہی کہتا تھا۔ بخاری کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ لا دریت ولا تلیت۔ آگے روایت میں ہے فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِّنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْن۔ فرشتہ اس کے گرز مارتا ہے لوہے کا اس کے دونوں کانوں کے درمیان پیشانی پر، وہ چلاتا ہے خطرناک جس کو جناتوں اور انسانوں کے سوا سب سنتے ہیں۔ جنات اور انسان عذاب کی آواز کو اس لیے نہیں سنتے کہ سننے میں ایمان بالغیب چلا جائے اور معیشت دنیا کی منقطع ہو جائے۔ یہاں یہ بات بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ جو یہ من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ فلاں قبر میں سے سانپ نکلا اور اس نے منہ دکھایا، فلاں قبر میں سے ہم نے آواز سنی، فلاں قبر میں سے ہم نے آگ دیکھی، یہ غلط باتیں ہیں، اس لیے کہ وہ عالم برزخ ہے، عالم غیب ہے، اس کو عالم شہود کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔ ایک ایمان والے کو ان مخترعات اور ہفوات کے سامنے نہیں جانا چاہیے، ورنہ ایمان بالغیب کا معاملہ خطرے میں پڑے گا۔ اس کے لیے وہ دلیل بھی ہے کہ حضور کو نماز میں جنت و جہنم دکھائی گئی، حضور چاہتے بھی تھے کہ جنت کے خوشے پکڑ کر صحابہ کو دکھائیں یا چکھائیں، اور حضور چاہتے تھے جہنم کو خود جلا دیں، لیکن حضور نے اپنا ارادہ ملتوی فرمایا، اور اس کی وجہ محدثین نے یہی لکھی ہے تاکہ ایمان بالغیب یہ ختم نہ ہو جائے سب کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد۔ اس لیے اس قسم کی باتوں میں اہل علم کو نہیں آنا چاہیے۔ اعاذنا اللہ و ایاکم من عذاب القبر وصلی اللہ علی النبی الکریم۔